الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو سب سے پہلے تو آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی جانب سے اور میری ساتھی میزبان جیا خان کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے بے حد خوش آمدید اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم. امید کرتے ہیں ناظرین کرام آپ تمام ہی لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے روزوں کی ادائیگی شکر الحمدللہ آپ لوگ خوشنودی سے سر انجام دے رہے ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آج انشاءاللہ عزیز ہم تمام تر مسلمان اپنی 15ویں سحری جو ہے اسے اختیار کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور نہ صرف آج 15 رمضان المبارک ہے اور مبارک کیسے ہے، وہ ایسے ہے چونکہ ہم سب مسلمانوں کے گھر میں ایک ایسے نور کی پیدائش کا دن ہے آج. یقیناً ہم تمام تر مسلمان بخوبی ان سے واقف ہیں اور اس کائنات کے سب سے اعلیٰ گھرانے یعنی کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ایک ایسا نور جنم لیتا ہے جس کا نام ہے امام حسن علیہ السلام. اور آج ماشاءاللہ سے ان کی ولادت کا دن ہے، بہت خوشی کا دن ہے ہم سب کے لیے. حسن مجتبیٰ ویسے تو ہم جیسے ناقص لوگوں کی زبان کی بالکل بھی وہ نہیں ہے لائق، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ آج اپنی اس بزم میں جن مہمانوں کو میں نے مدعو کیا ہے، دعوت دی ہے، وہ اپنی شخصیت آپ ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے کے بہت ہی معزز مہمان آج ہمارے درمیان موجود ہوں گے. یقیناً آپ تمام ناظرین کرام آج کی ہماری تمام گفتگو سے خاصے محظوظ ہوں گے، مستفیض ہوں گے. تو میں نہیں چاہتا کسی بھی قسم کا وقت کا ضیاع کرنا، تو اپنی بزم رمضان نشریات کی 15ویں سحری کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے اپنے پینلسٹ سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے درمیان ایک بہت ہی قابل احترام ہمارے عالم دین جب بھی کسی معاشرے میں ہوتے ہیں تو صحیح طور پہ ہم تمام تر لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے. جب بھی کسی قسم کی ہم دقت میں درپیش ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے عالموں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. میرے سمجھ لیں کہ بہت ہی معزز ہیں اور میں نے ان سے آج ریکویسٹ کی اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے آج میری بزم میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں محترم جناب علامہ سید شہریار نقوی صاحب سے. السلام علیکم. اور علامہ صاحب کے ساتھ یہاں پر مزید میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے بھی میں آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا. میری دائیں طرف ایک بڑی ہی مشہور و معروف ثنا خواں نعت خواں موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ صبح جو ہے وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ان کی روانگی ہو رہی ہے. میں نے جب ان سے کہا کہ بھائی آپ میری بزم کا حصہ بنے تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں عدنان بھائی، میں ضرور شامل نہ ہوں گا اور تمام تر لوگوں کے لیے جب میں وہاں پہنچوں گا تو ضرور میں دعا کروں گا. تو آپ لوگ بھی جو دعاؤں کی آپ کی درخواست ہے آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹ کر کے ضرور کروا سکتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں محترم جناب عمران سہروردی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عدنان بھائی بہت مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام
آپ نے تشکیل دیا ہوا ہے، اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اور ناظرین، انہی کی اگلی نشست پہ میرے بہت ہی محترم دوست، اور ظاہر سی بات ہے کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اس سے تمام لوگ مستفیض ہو رہے ہیں، تو آج میں نے اپنے ایک بہت ہی زبردست سے دوست کو یہاں دعوت دی، جو کہ ماشاءاللہ سے کمرشل ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انہیں ڈفرینٹ میڈیا چینلز پہ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ آج اسپیشلی میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے، تو یہ یہاں پر ہمیں منقبت سنانے کے لیے، اس کے علاوہ آپ جیسا کہ روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف ثنا خواں، مختلف منقبت خواں ہمارے درمیان بزم کا ہماری حصہ ہوتے ہیں، تو ان کی ججمنٹ کے لیے بھی آج میں ان سے خدمات حاصل کروں گا۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی ون اینڈ اونلی فراز رضا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا خیر۔ رمضان کیسے گزر رہے ہیں فراز بھائی؟ بہترین۔ بہترین۔ رمضان تو اللہ کی ویسے ہی اتنا بڑا انعام ہے کہ وہ مجھ جیسے یا ہم جیسے ناقص لوگوں پہ بھی رحمت ہی برساتا ہے وہ۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اور ناظرین کرام، فراز بھائی کی طبیعت حالانکہ گزشتہ دنوں ناساز تھی، اور پروردگار نے ہماری دعاؤں میں اثر ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائی۔ اور جب بھی یقین کریں دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، بڑا اثر ہوتا ہے، تو اپنی دعاؤں کو جتنا ہو سکے پختہ رکھیں۔ اور اسی نوٹ کے ساتھ ہمارے جو سپانسرز ہیں، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، بلال کلاسک ریزیڈنسی، بلال ہائٹس اور سولر ولا، ان تینوں کے بھی ہم بہت زیادہ مشکور ہیں، ان کا اشتراک ہمیں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مبروک بنانے والی مشروبات کی کمپنی، ان کا بھی بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون ہوتا ہے۔ تو آئیے اپنی بزم کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں قبلہ علامہ صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ جناب، ظاہر سی بات ہے آج کا جو دن ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے، جشن کا دن ہے ہمارے لیے۔ تو میں چاہوں گا امام حسن علیہ السلام کے فضائل کے متعلق کچھ آپ سے سوالات میں پوچھنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سب سے پہلے بیٹے کی ولادت جو ہوئی وہ امام حسن علیہ السلام کی ہوئی، تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا تفصیلی آپ خلاصہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی بزم سجائی اور اتنی بڑی بزم کا حصہ ہمیں بنایا۔ اور فضائل کے اعتبار سے ہم کیا بات کریں، انسان کی کیا بساط ہے کہ وہ گفتگو کرے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے محبوب اپنے نبی کو بنایا، اور ان کا معیار یہ رکھا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ جو بغیر وحی کے گفتگو نہیں کرتے۔ وہ نبی جو سردار الانبیاء ہیں، آج وہ خوش ہیں۔ جب نبی خوش ہیں تو پورے انبیاء خوش ہیں، اور پوری کائنات خوش ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ نے ولادت کا تذکرہ پوچھا، اب یہ پہلا بچہ ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جناب فاطمہ کے بعد، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ پہلی ولادت ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے خدا کا ایک نمائندہ، اور اس اعتبار سے جو ماحول ہوگا اس کو تھوڑا سا آپ تصور کیجئے گا کہ گھر میں ولادت ہو جاتی ہے۔ گھر میں جو ہے، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک روایت فرماتی ہیں کہ جب پوچھا گیا امام حسن کے بارے میں ان کی ولادت کیسی تھی، تو فرمایا کہ یہ وہ ولادت تھی کہ میں نے اس ولادت کے دن فاطمہ کو نماز پڑھتے بھی دیکھا اور روزہ رکھتے بھی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسی ولادت کہ جس کا نجاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بے شک، کوئی کائنات کی ماں ایسی نہیں کہ گھر میں بچہ ہو اور وہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے۔ یہ صرف جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا اعزاز ہے، اور امام حسن الحمدللہ ولادت پر ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، جب دنیا میں تشریف لائے، اور اس وقت جب روایت میں کہ جناب ام فضل نے خواب میں دیکھا کہ ان کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ٹکڑا، جسم کا کوئی ٹکڑا آ کر گرا ہے، گھبرا کر اٹھتی ہیں، خدمت میں تشریف لاتی ہیں اور سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ مسکرا کر فرمایا کہ ان قریب ہمارا ایک جگر کا گوشہ تمہاری آغوش میں آنے والا ہے، یعنی ان کی آغوش میں بھی کھیلیں گے، پرورش پائیں گے۔ پرورش تو اپنے گھر میں ہونی تھی، تھوڑا سا حصہ ان کا بھی شامل تھا۔ کچھ عرصے کے بعد امام حسن علیہ السلام امیر کائنات کے بیٹے، جناب سیدہ کے بیٹے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ رسول اللہ جب گھر میں تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب ام فضل لے کر آ رہی ہیں، اور زرد رنگ کا جو ہے کپڑا ان پہ لپٹا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اسے ہٹا دو، کہ بچے کی ولادت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے سفید لباس میں، سفید پارچے میں جو ہے اسے لپیٹا جائے۔ سفید پارچے میں لایا گیا، اور ایک اور روایت اس طرح ہے کہ جبریل امین جنت الفردوس سے ایک سفید کپڑا لائے تھے، ایک روایت یہ بھی ہے۔ اب جب آغوش میں لیا، اور اس کے بعد پہلی گفتگو رسول اللہ جو امام حسن سے کر رہے ہیں، یعنی وہ بچہ جس نے گفتگو پہلی سنی تو رسول اللہ کی سنی، جس نے آنکھیں کھولی تو رسول اللہ کو دیکھا، جو امیر کائنات کا بیٹا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا ہے۔ اب مرحلہ آگے بڑھا اور پوچھا، اے علی تم نے اس بچے کا نام کیا سوچا ہے؟
اب دیکھیے گفتگو کا معیار دیکھیے کہ علی علیہ السلام کا ادب دیکھیے کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے کیسے سبقت لے سکتا ہوں، جب اللہ کا رسول موجود ہے تو علی نام کیسے رکھے گا؟ بے شک فرمایا اے علی اب تم نے ہم پہ چھوڑا ہے تو اللہ کی موجودگی میں ہم کیسے سبقت لے سکتے ہیں؟ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور حکم ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر شبر رکھیں۔ فرمایا جبرائیل یہ تو عبرانی زبان کے لفظ ہے، اس کی عربی کیا ہوگی؟ فرمایا اس کا نام حسن رکھیے۔ اور اس سے پہلے پوری اس وقت جو جتنی آبادی تھی انسانوں کی، اس سے پہلے یعنی امام حسن کی ولادت سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کان میں اذان ایک میں اقامت، اور اس کے بعد جو ہے عقیقے کا اہتمام کیا، یعنی یہ کہہ لیں آفیشلی عقیقہ اب جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد، اور پھر اس کا اہتمام ہوا، پھر لوگ آئے، دعوتیں ہوئیں، اور یہ ایک سلسلہ ہے ولادت کا کہ پورا یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ رسول اللہ کا گھرانہ خوش ہے اس بچے کی آمد پر، یہ پہلا بچہ ہے جو کیسے ممکن ہے قبلہ کہ مسلمانوں کے گھر میں نور آئے اور وہ خوشی نہ منائے؟ بے شک بالکل۔ اور جو نہیں مناتے ان کے لیے بھی میں چاہوں گا کوئی پیغام منتقل ہو جائے تو بڑا مناسب ہوگا۔ دیکھیں جو نہیں مناتے یہ ان کا نصیب ہے، یہ مقدر کی بات ہے، بے شک جو اس در پر آ جائے جسے وہ بلا لے وہ منائے گا، جو نہیں مناتا اس کا اپنا نصیب، اس کا اپنا مقدر، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ صحیح بات ہے، سب کچھ کہہ دیا علامہ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب نے بخوبی انداز میں جو ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت پہ جو خلاصہ کیا اور جتنی ہماری معلومات میں اضافہ کر سکے انہوں نے کیا۔ بقیہ یہ ہے کہ ہماری بھی کچھ اپنی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم بھی تاریخ کو پڑھیں، اہل بیت اطہار کی تاریخ کو تو پڑھیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح، اور جس کے سینے میں حب علی ہے کیسے ممکن ہے کہ اس کی نہ دنیا سنورے نہ اس کی آخرت سنورے؟ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ابھی تو بہت سارے فضائل پہ مجھے علامہ صاحب سے ابھی جو ہے مستفیض ہونا ہے اور تمام ناظرین کو بھی کرنا ہے، لیکن میرے ساتھ آج میرا پینل چونکہ خاصا طویل ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی قسم کا وقت کا ضیاع ہو، تو یہاں پر چونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے درمیان موجود ہیں عمران سہروردی صاحب، تو میں چاہوں گا عمران بھائی پہلے تو بتائیے کہ ماشاءاللہ رمضان مبارک آپ کے کیسے گزر رہے ہیں، اور آج کے دن کی مناسبت سے میں آپ کا لباس دیکھ کے بہت خوش ہوں، پروردگار آپ کو اپنے مکمل حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کی شخصیت کا یہ خاصہ ہے، آپ کی صورت بتا رہی ہے کہ آپ کتنے جو ہے مولا علی سے محبت اور عشق کرنے والی شخصیت ہیں، تو تھوڑا سا میں چاہوں گا آج کے دن کے حوالے سے اور اپنے رمضان کیسے گزارے اس کے حوالے سے مختصر ذرا ہمیں بتائیے۔ الحمدللہ رمضان بہت خوب گزر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس سال کا رمضان ہمیں نصیب کیا، اور الحمدللہ۔ اور آج آپ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی آپ منا رہے ہیں، بے شک، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے سعادت کی بات ہے۔ آج اس محفل میں ہم آئے ہیں، بیٹھے ہیں، اور ان کے نام کی برکتیں ہی مل جائیں تو کیا بات ہے، بے شک، الحمدللہ۔ اور آپ کا ماشاءاللہ پروگرام ہے، اللہ پاک اس کو اور برکتیں اور چاند آمین آمین۔ عمران بھائی میں نہیں چاہتا کہ آپ کی موجودگی سے میرے جو ناظرین ہیں میٹرو ون کے چونکہ گائے بگائے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، کالز کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیے مصروفیات ہوتی ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارے اتنے قابل احترام جو ہمارے نعت خواں ہیں، ہمارے عالم دین ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ میں چاہوں گا ان کو مستفیض کرنے کے لیے چونکہ آپ سے میں ابتدا کر رہا ہوں، تو کون سا ایسا خصوصی کلام جو کہ امام کی شان میں آپ پڑھ کر ہمیں میں انشاءاللہ وہ کلام پیش کروں گا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا وہ کلام کہ جس میں مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہو جائے، پلیز بسم اللہ، بلکہ پانچوں کا ہی ذکر ہو جائے۔ ہائے ہائے کیا کہتے ہیں، پنجتن پاک کے بنا تو چار زندگی یار بھی ہیں، پنجتن بھی، الحمدللہ۔ تو آئیے میں پیش کرتا ہوں۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول
دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور مقطع کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے علی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سلامت رہیں عمران بھائی. آپ نے آج جو میری بزم کو رونق بخشی، پروردگار آپ کو اسی طرح سے استقامت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس وقت بزم رمضان کے پہلے وقفے کا یعنی کہ پہلے بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید اس بزم کو آگے بڑھائیں گے. اوکے جی، ونس اگین ویلکم بیک. بزم رمضان کے پہلے وقفے سے لوٹنے کے بعد تمام ناظرین کو خوش آمدید کرتے ہوئے اپنی بزم میں مزید اضافہ ہوتے ہوئے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا اپنے مہمان گرامی سے. اور ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں بہت اچھے منقبت خواں بھی ہیں، بہت اچھے نوحہ خواں بھی ہیں، اور ہمارے بہت پیارے دوستوں میں سے ہیں جناب ناصر عباس بلتستانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور انہی کے بعد ایک اور ہمارے مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور آج کا جیسا میں نے ناظرین کرام آپ کو بتایا ہے، آج کی دن کی مناسبت سے میں نے کوشش کی ہے کسی بھی قسم کی کوئی کمی کوئی کسر نہ رہ جائے اور زیادہ سے زیادہ مثبت کانٹینٹ آپ لوگوں تک منتقل ہو. ہمارے درمیان موجود ہیں شاعر اہل بیت ہیں اور علامہ بھی ہیں ماشاءاللہ سے. آپ ان کی گفتگو سے اچھے خاصے محظوظ ہوں گے، مستفیض ہوں گے. تو آئیے ملاقات کرواتے ہیں سید تنویر حسین شاہ صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کرام پہلے یہاں پر ہمارے ساتھ چونکہ ناصر موجود ہیں، تو ناصر پہلے تو بتائیں کہ رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں. اچھا، اب میں چاہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے آپ کون سا جو ہے وہ خصوصی طور پہ کلام یا منقبت پڑھنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں میٹرو ون نیوز چینل کا اور ہوسٹ جناب عدنان بھائی کا اور جیا خان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بزم میں بلایا اور میرے حوصلہ افزائی کری. اور اس کے بعد میں مولا حسن کی شان میں منقبت پیش کروں گا. سلامت رہیں. چونکہ آج ان کا دن ہے تو اس آج ان کی ولادت کا دن ہے، ان کا جشن کا دن ہے. جشن کا بسم اللہ کریں. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، اور سمجھ میں آنے
لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا اور بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسہ لیا حسن کا اور علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری کہ علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا. سبحان اللہ. آئیے ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں چاہوں گا، ظاہر سی بات ہے انہوں نے اتنی خوبصورت یہاں پر منقبت پڑھی تو قبلہ علامہ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں بھی گردش کر رہے ہوں گے، میرے بھی سینے میں ہیں. میں بھی چاہتا ہوں، خواہش مند ہوں کہ زیادہ سے زیادہ امام حسن علیہ السلام کے جو فضائل ہیں ان پہ ہم روشنی ڈال سکیں. تو علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ چونکہ آج کی رات ولادت کی رات ہے امام حسن علیہ السلام کی، تو آج کی رات ہمیں کون سی عبادات کو مزید بڑھا دینا چاہیے، وسیع کر دینا چاہیے، جن سے ہم اہل بیت اطہار کی مزید جو ہے وہ ان سے ہماری قربت ہو سکے؟ دیکھیے، مہینہ تو مکمل عبادات کا ہے بے شک. البتہ ہمارے ہاں جو ہے کچھ خاص روایات ہیں اور 13، 14، 15 کو دعائے مجیر کو زیادہ پڑھنا چاہیے، یعنی ان شبوں میں دعائے مجیر کی تلاوت ضرور کیجیے. باقی قرآن پڑھیے. یہ مہینہ عبادات کا ہے. لیکن اس سے جو آپ نے ایک سوال اور جوڑا کہ اہل بیت کی قربت عطا ہو جائے، اس کے لیے ان کے در پر آئیے. صرف یہ نہ کہیے کہ ہم انہیں مانتے ہیں، ان کی مانیے تو کمال ہے، بلکہ اس طرح کہیے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم مولا حسن والے ہیں، مولا حسین والے ہیں. کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ کہ وہ کہیں کہ یہ ہمارے ہیں. جب آپ اس منزل پر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ خود بخود ان کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کی زندگی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھنا، علماء سے پوچھنا شروع کرتے ہیں انہوں نے زندگی کیسے گزاری اور ان کی زندگی سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر. جب زندگی ہماری اہل بیت کے رنگ میں ڈھل جائے گی نا تو خدا بھی راضی ہو جائے گا، یہ بھی راضی ہو جائے گا، اور جس کے ساتھ خدا راضی ہو گیا بس پھر اس کے بیڑے پار. بے شک بے شک، ایسا ہی ہے. علامہ صاحب نے بہت خوبصورت نوٹ پہ لا کے ہمیں پہنچایا ہے. میں چاہوں گا یہاں پر ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت بھی موجود ہیں تو میں ان سے بھی مستفیض کروانا. تنویر صاحب بتائیے کہ آج کے دن کی مناسبت سے، چونکہ آپ شاعر اہل بیت ہیں، آپ شاعری کرتے ہیں تو ہم اسے پڑھتے ہیں، اسے سنتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. تو آج کے دن کے حوالے سے آپ کی کیا قیمتی آ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. پہلے تو آپ کی جناب میں یہ عرض کر دوں کہ میں عالم دین نہیں ہوں، صرف نعت گو شاعر ہوں، اور یہ بہت متبرک ہستیاں ہیں، ان کے در کا نوکر ہوں، ذاکر ہوں. بس یہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، یہ بڑی کرم نوازی ہے. بہت اچھی جملے کا اضافہ کروں گا، پلیز قبلہ، شاید کہ آپ کی بات کٹے اس کے لیے دستبستہ معذرت چاہتا ہوں. ان کے در پر جو آ جائے وہ جاہل نہیں ہوتا، وہ عالم ہوتا ہے. ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ. پلیز.
امام کی شان ہماری نہ وسعت ہے، جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا، نہ ہماری اوقات ہے کہ بس یہ قبول کر لیں یہ ہماری وسعتوں کی منزلوں کے لیے راہ ہے اور ہمارے لیے آگے اخروی راستے ہموار کرنے والی ذاتیں یہی ہستیاں ہیں۔ بے شک۔ تو امام حسن کی شان میں نے کچھ آپ کی جناب پہ تحریر کیا تھا، بسم اللہ۔ اس پہ میں نے لکھا تھا کہ کمال حسن کا شاہکار ہیں امام حسن۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کمال حسن کا شاہکار ہیں امام حسن، معیار صبر کا کردار ہیں امام حسن۔ بے شک، سبحان اللہ۔ معیار صبر کا کردار ہیں امام حسن۔ اور اس سے آگے بھی میں نے لکھا، میں آپ کو سناؤں کہ نگاہ سرور عالم قرار قلب بطول، نگاہ سرور عالم قرار قلب بطول، اوصاف حیدری افکار ہیں امام حسن۔ کیا کہنے، سلامت رہے۔ کیا پنجتن کو جوڑ۔ اور شگفتہ شیریں تبسم خرامہ ناز دہن، شگفتہ شیریں تبسم خرامہ ناز دہن، مزاج ہو بہو سرکار ہیں امام حسن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کیونکہ ہم احادیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور روایتوں میں بھی یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی شمع فرمائے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور سے لے کے کمر تک مشابہ جو تھے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات آپ نے، یہ بہت اچھا کیا آپ نے۔ اور اس میں ایک مقطع کے ساتھ آپ کو عرض کروں کہ اس پہ میں نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ نہیں ہے خوف تلاطم کسی بھی طوفان کا، بے شک۔ نہیں ہے خوف تلاطم کسی بھی طوفان کا، چاہے وہ دنیا کا ہو یا اخروی ہو۔ کیا کہنے، نہیں ہے خوف تلاطم کسی بھی طوفان کا، میرے تو بیڑے کے مختار ہیں امام حسن۔ سبحان اللہ۔ اور کہاں وہ خوشبو تنویر گمان عنبر میں، کہاں وہ خوشبو تنویر گمان عنبر میں، اعجاز مشک کا انبار ہیں امام حسن۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ ناظرین، یقیناً آج میں نے جیسا آپ کو آغاز میں بتایا تھا، میری بزم میں بڑا مضبوط آج کا ہمارا پینل ہے۔ شاعری بھی ایک طرف ہو رہی ہے، علمی گفتگو بھی ہو رہی ہے، منقبتیں بھی آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ فراز بھائی موجود ہیں۔ تو میں فراز بھائی چاہوں گا کہ آپ سے بھی تھوڑا سا محو گفتگو ہونا۔ سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیے کہ آج کے دن کی مناسبت سے، چونکہ میں سمجھتا ہوں آپ کی روداری، آپ سے ہماری بڑی سنگت رہتی ہے، بڑی نشستیں رہتی ہیں، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں خاصے آپ مستفیض ہو رہے ہیں، تو آج کے دن کی مناسبت سے آپ کون سا خصوصی کلام یا منقبت آپ لے کر آئیں میٹرو ون دیکھنے والے ناظرین کے لیے، بزم رمضان دیکھنے والے ناظرین کے لیے؟ بہت بہت شکریہ عدنان، بہت شکریہ آپ کا، اتنا مزہ آ رہا ہے بات سننے کا۔ حضرت نے اتنی خوبصورت جو ہے وہ بند بنایا مولا حسن کی شان میں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کلام بسم اللہ۔ ایسے سناؤں جس میں اللہ کا ذکر بھی ہو جائے اور اللہ کے پیاروں کا بھی ذکر ہو جائے۔ لازمی سی بات ہے، بالکل۔ تو اس میں ایک بہت حسین تسبیح ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو اس میں نئے اشعار میں آپ کو، جو کہ ایک بڑے بڑے بھائی نے خود اللہ نے ان کا عطا کیا تھا، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لا الہ لا الہ الا اللہ، پڑھو نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، علی کا عشق بسا لے جو اپنے دل میں، تو علی کا عشق بسا لے جو اپنے دل میں، تو وہ خود کہے گا صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کہ کہا لا الہ الا اللہ، لا
الہ الا اللہ. قبلہ آپ کے لیے شعر عرض ہے. سفر کیا ہے عباس بن کے زینب نے، سفر کیا ہے عباس بن کے زینب نے، بچا گئی ہے ردا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھو نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. سلامت ماشاء اللہ، رہیں ماشاء فراز اللہ. رضا بھائی. اور یقیناً ناظرین کرام میں سمجھتا ہوں کہ عجیب بہت زیادہ محظوظ ہو رہے ہوں گے. جی تو نہیں چاہ رہا، لیکن کیا کریں ناظرین، اپنی بزم کو آگے یوں ہی روانی رکھنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری ضروری یہ ہے کہ ہم بزم رمضان کے دوسرے بریک کو اختیار کریں، اور جب بریک سے لوٹیں گے تو مزید مہمانوں کے ساتھ آپ کو ویلکم کریں گے. سیکنڈ ویلکم بیک. بزم رمضان کے دوسرے وقفے سے لوٹنے کے بعد تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. اور میری بزم میں مزید 2 مہمانوں کا اضافہ ہوا ہے. آئیے آپ سے ان کا بھی تعارف کروائی دے دیتا ہوں. ہمارے درمیان موجود ہیں بڑے ہی زبردست ثنا خواں ہیں، بہت اچھی منقبتیں بھی پڑھتے ہیں، اور میرے ساتھ اکثر و بیشتر محفلوں میں ہوتے ہیں. جب یہ ہوتے ہیں تو یقین کریں محفلوں میں 4 نہیں 40 چاند لگ جایا کرتے ہیں. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں سید جہاں زیب حسین زیدی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں دان بھائی؟ اللہ کا شکر ہے. آپ مبارکباد آپ کو اتنا خوبصورت ٹرانسمیشن کرنے پر، ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا. اور ناظرین کرام ہمارے ساتھ اگلے جو مہمان موجود ہیں یہ بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اس کے علاوہ میر بھی ہیں، سید اصغر حسین اشرفی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عدنان بھائی کیسے ہیں؟ اللہ سب سے کا پہلے آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو الحمدللہ آج اس بزم کے حوالے سے بھی، اور ڈبل مبارکباد ہے کہ جشن یوم مولا حسین کے ولادت کے حوالے سے بھی. کیا بات ہے. اچھا، اور ناظرین ایک اور مہمان ہمارے درمیان آج سے بھی آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا. جناب بہت اچھے جو ہے منقبت خواں بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، شیراز شاہ زیدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ میں چاہوں گا کہ آپ جلدی سے ایک کلام تمام سماعتوں تک منتقل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی شکر گزار ہوں میٹرو ون نیوز کا، بالخصوص عدنان خان صاحب کا. کلام پیش کرتا ہوں مولا حسن کے حوالے سے. مولا حسن، مولا حسن، رب نے شبر کو عطا حسن پیغمبر کر دیا، اور حسین بن علی کو ناز کو سر کر دیا. رب نے شبر کو عطا حسن پیغمبر کر دیا. بچپن چتن کی شان دیکھیں کہ جیسے ان کے پاس آ سکتا نہیں کونین میں، پنج تن کی شان کو رب نے یوں برتر کر دیا. پنج تن کی شان کو رب نے یوں برتر کر دیا. اور مدحت شبر کی دے کر نوکری اللہ نے مجھے کو دنیا میں مقدر کا سکندر کر دیا.
रब ने शब्बर को अता हुस्न पैगंबर कर दिया। मक्ता पेश खिदमत है कि कर रहे हैं बज़्म में शहराज मद है मुझे तबा है करम आका का बंदे को सनागर कर दिया। अल्लाह सुबहान अल्लाह। आई नाज़रीन कराम, इसी के साथ किबला अल्लामा साहब की तरफ एक दफ़ा दोबारा से उनको मुतवज्जो करते हुए, आप तमाम नाज़रीन को मुतवज्जो करते हुए एक सवाल और मेरे जहन के गोशे में आया है कि ज़ाहिर सी बात है हमारी तारीख़ हमें बताती है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं हमारे प्यारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुबारक पे जो है वो रिवायत में मिलता है कि वो सवार हुआ करते थे। तो जब वो मुसल्ले पे हुआ करते थे तो इसमें कहाँ तक और किस हद तक जो है वो मुस्तनद रिवायत मौजूद है? मैं चाहूँगा अल्लामा साहब से। आपको ऐड करूँगी, जब वो पुष्प पर सवार हो जाते थे तो वो नमाज तवील कर दिया करते थे रसूल अल्लाह बेशक, मैं चाहूँगा मज़ीद खुलासा जो है अल्लामा साहब को करने की गुंजाइश दीजिए। जी बिल्कुल ऐसा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी यही है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए भी यही है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए हाफिज़ नईम की रिवायत की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह नमाज में मशगूल थे और इतने में इमाम हसन अलैहिस्सलाम कम सिनी में तशरीफ़ लाए और गर्द घूमने लगे। उसके बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम पुश्ते नबी पर आकर सवार हो गए। यानी वो जो सरदारुल अंबिया हैं सबका बोझ उन पर और इमाम हसन अलैहिस्सलाम पुश्त पर सवार। अब जब पुश्त पर सवार हैं और नबी ने बड़े आराम से, दो रिवायतें यहाँ पर, बड़े आराम से सर मुबारक को उठाया ताकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कोई गज़न ना पहुँचे, कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई चोट ना आए। इतना एहतराम है कि इमाम हसन को तकलीफ़ नबी नहीं पहुँचाने चाहते। ये दूसरी तरफ हम इस मौजू पे जाएँ तो जा सकते हैं। सही। दूसरी रिवायत ये है कि नबी ने सजदे को जो है तवील कर दिया कि जब इमाम हसन उतरेंगे तब उतरेंगे और फिर वो सजदे का जिक्र होता रहा। उसके बाद जब नमाज मुकम्मल हुई लोगों ने आके तज़किरा किया, या रसूल अल्लाह आपने सजदा तवील कर दिया। कहा कि मेरी पुश्त पर हसन सवार थे। और वो बगैर वही के तो काम ही नहीं होता था ना, कि जब तक वहाँ से ऑर्डर ना आए तो तब तक काम ही नहीं होता। कैसे मुमकिन? इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब तक सवार हैं आप सजदा तवील कीजिए और फिर जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम पुश्ते नबी से तशरीफ़ लाए तो उसके बाद फिर नबी ने अपना सर मुबारक सजदे से उठाया। सुभान अल्लाह। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर अल्लामा साहब से किबला से मैं मज़ीद चाहूँगा गुफ्तगू को आगे लेकर चलना। तो और बताइए अल्लामा साहब, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ज़ाहिर सी बात है दीगर भी उनकी बहुत सारी उन्होंने जंगों में भी हिस्सा लिया है, तो उस हवाले से भी मैं चाहूँगा थोड़ा सा तारुफ़ करवाएं हमारे नाज़रीन को। अच्छा, हमारे यहाँ तारीख़ में अलमिया ये है, या बताने वालों ने ऐसा रखा कि कुछ लोगों को सिर्फ कुछ लोगों की सिर्फ जंगें दिखाई गई, कुछ लोगों का सिर्फ अमन फतुहात में, फतुहात कहने मैं नहीं जंगों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग अब मैं वाज़े करूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम हमारे यहाँ मारूफ हैं कि भाई मुसलमानों में मारूफ हैं कि वो सिर्फ जंग लड़ते थे। यानी आपने ज़माने को सिर्फ उनकी तलवार दिखाई, उनकी कज़ावत नहीं दिखाई, उनके फैसले नहीं दिखाए, उनका इल्म नहीं दिखाया, उनकी सखावत नहीं दिखाई, सिर्फ शजाअत दिखाई कि वो हीरो थे इसलिए कि वो जंग लड़ते थे। हीरो तो है। इसी तरह नहीं, मैं सिर्फ जंग की बात कर रहा हूँ। हीरो तो है, उनसे बड़ा कोई हीरो हो ही नहीं सकता ना। सही बात। अली से बड़ा कौन हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी तरफ आप देख लेंगे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जब बात होती है तो उनके फिर सादगी की बात होती है, यानी सिर्फ एक गोशे पर बात हो रही है। तो इस चीज़ की मुझे ज़ाती तौर पर भी तकलीफ़ है और हम सबको, अगर इस मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, अगर हम सब बेदार हो जाएं एक दफ़ा कि किसी भी शख्सियत के बारे में जब बात करें तो उसके एक पहलू पे बात ना करें। वो एक शख्सियत है ना, एक किरदार है। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हसन मिन्नी व अना मिन्हु, हसन मुझसे और मैं हसन से हूँ। तो फिर आपको मुकम्मल वही कैरेक्टर देखना पड़ेगा कि नबी के जैसे किस किस जगह पर हैं, क्योंकि जब फरमाया मुझ जैसे और मैं इन जैसा हूँ तो यानी हर जगह पर है। किसी एक उसकी बात नहीं हो रही कि मेरी तरह नमाज पढ़ते हैं या मेरी तरह जो है अरकान दूसरे जो इबादत के वो अदा करते हैं या मेरी तरह जंगों में शिरकत करते हैं, मेरी तरह फातिह होकर। हर मकाम पर आपको इमाम हसन रसूल अल्लाह की तरह मिलेंगे। और फिर जहाँ पर जंग लड़नी थी वहाँ लड़ी, जहाँ सुलह करनी थी वहाँ सुलह भी की, वो भी इसलिए की कि उम्मत का भला हो जाए। बेशक।
خود اپنی ذات کے لیے مطلب نہیں تھا. اکثر جنگ اور اس کی امن کی جب بات ہوتی ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا کمپیریزن کرتے لوگ, ایک بھائی نے جنگ لڑی اور ایک بھائی نے نہیں لڑی, تو کیا امام حسین علیہ السلام کو جنگ لڑنا نہیں آتی تھی؟ نہ امام حسین علیہ السلام جنگ کرنا چاہتے تھے, نہ امام حسن علیہ السلام صرف صلح کرنا چاہتے تھے. دونوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے اور اتنی تکلیفیں برداشت کی, کسی نے راستے میں کانٹے بچھا دیے, کسی نے کچرا پھینکا, کسی نے طائف جانے پہ مجبور کر دیا, کسی نے ہجرت پر اتنا سب کچھ, اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد کون چاہے گا جو خود رسول اللہ جیسا وہ کیسے چاہے گا کہ دین ختم ہو جائے؟ دونوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دین رہ جائے, امت کی بھلائی ہو جائے, امت کی بہتری ہو جائے. اسی لیے ایک بھائی نے صلح کی اور ایک بھائی نے جنگ کی, کیونکہ حالات ایسے تھے اس وقت. وہاں پہ صلح کرنا مقصود تھا اسی لیے صلح فرمائی, اور یہاں پر جنگ کرنا مقصود تھا. بالکل بالکل قبلہ, میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اس موضوع پہ گفتگو ہو اتنی ہی جو ہے وہ مختصر رہے گی, لیکن ظاہر سی بات ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اور یہاں پر جہاں زیب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے یہ بڑی زبردست ایک منقبت جو ہے وہ تیار کر کے لے کر آئے ہیں, تو میں چاہوں گا جہاں زیب تمام سماعتوں کو مستفیض کریں. خلیفہ پنجم حضرت امیر المومنین حسن ابن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ سید تنویر حسین شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں. کمال حسن کا شاہکار ہے امام حسن, کمال حسن کا شاہکار ہے امام حسن, کمال حسین کا شاہکار ہے امام حسن, معیار صبر کا کردار ہے امام حسن, مولا حسن معیار صبر کا کردار ہے امام حسن. بگاڑ پائے گا کچھ بھی نہیں زمانہ میرا, وسلم دائما